قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل فرما دیں یا عبادی اے میرے بندو الذین وہ جنہوں نے اسرفوا زیادتی کی اعلیٰ پر انفسهم اپنی جانیں لا تقنطوا مایوس نہ ہو تم من سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت ان اللہ بے شک اللہ یغفر بخش دیتا ہے ذنوب گناہ جمیعا سب انہو بے شک وہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا رحیم مہربان کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کی زیادتی کے اپنی جان پر آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ ہو جو ہے وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایا اور عفو درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت مایوس اور علاج مریضوں کے حق میں اکثیر شفا کا کام رکھتی ہے مشرک ملحد زندیق معترض یہودی نصرانی مجوسی بدتی بدمعاش فاسق فاجر کوئی ہو آیت حضا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکلیہ مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا پھر بندہ نا امید کیوں ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا لہذا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 53 کو لمن یشاء کے ساتھ مقید سمجھنا ضروری ہے کما قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 48 اس تقیید سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا قصور معاف ہی نہیں کر سکے اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لیے توبہ کی ضرورت ہی نہیں بدون توبہ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے قید صرف مشیت کی ہے اور مشیت کے متعلق دوسری آیات میں بتلا دیا کہ وہ کفر شرک سے بدون توبہ کے متعلق نہ ہوگی چنانچہ آیت اعلیٰ کی شان نزول بھی اس پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ اگلی آیت کے فائدے سے معلوم ہوگا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَنِيبُوا رجوع کرو إِلَىٰ طرف ربکم اپنا رب وَأَسْلِمُوا لَهُ اور خبردار ہو جاؤ اس کے من قبل اس سے قبل ان کے یاتیکم تم پر آئے العذاب عذاب ثم پھر لا تنصرون تم مدد نہ کیے جاؤ گے اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم پر راضی کرو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا مغفرت کی امید دلا کر یہاں سے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا یعنی گزشتہ غلطیوں پر نادم ہو کر اور اللہ کے بے پایاں جود و کرم سے شرما کر کفر و عصیان کی راہ چھوڑو اور اس رب کریم کی طرف رجوع ہو کر اپنے کو بالکل اسی کے سپرد کر دو اس کے احکام کے سامنے نہایت عجز و اخلاص کے ساتھ گردن ڈال دو اور خوب سمجھ لو کہ حقیقت میں نجات محض اس کے فضل سے ممکن ہے ہمارا رجوع و نابت بھی بدون اس کے فضل و کرم کے میسر نہیں ہو سکتا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے سمجھے کہ لاریب اس طرف اللہ ہے یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہوگی دشمنی کی لڑائیاں لڑے اور کتنے خدا پرستوں کی خون کیے تب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے نہ امید مت ہو توبہ کرو اور رجوع ہو بخشے جاؤ گے مگر سب سر پر عذاب آیا یا موت نظر آنے لگی اس وقت کی توبہ قبول نہیں نہ اس وقت کوئی مدد کو پہنچ سکتا ہے
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا پیروی کرو احسن سب سے بہتر ما انزل جو نازل کی گئی الیکم تمہاری طرف من سے ربکم تمہارا رب من قبل ان سے قبل ان یاتیکم کہ تم پر آئے العذاب عذاب بغتة اچانک وانتم اور تم لا تشعرون تم کو شعور خبر نہ ہو اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک ہو تم کو خبر نہ ہو۔ بہتر بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآنی ہدایت پر چل کر عذاب آنے سے پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کر لو، ورنہ مان عذاب الہی اسی طرف ایک دم آد بائے گا، خبر بھی نہ ہوگی کہاں سے آ گیا۔ ان تقول نفس یا حسرت ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ان تقول کہ نفس کوئی شخص یا حسرتا ہے افسوس علی اس پر ما فرطت جو میں نے کوتاہی کی فی میں جنب اللہ اللہ کا حق وان کنت اور یہ کہ میں لمنا البتہ سے ساخرین ہنسی اڑانے والے کہنے لگے کوئی جی شخص افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنستا ہی رہا، یعنی ہوا حوث رسم و تقلید اور دنیا کے مزوں میں پڑھ کر خدا کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کے دین کی اور پیغمبروں کی اور جس ہولناک انجام سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے سب کی ہنسی اڑاتا رہا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی۔ افسوس خدا کے پہچاننے اور اس کا حق ماننے میں نے کس قدر کوتاہی کی، جس کے نتیجے میں آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا۔ یہ بات کافر محشر میں کہے گا، اور اگر آیت کا مضمون کفار و سعد کو عام رکھا جائے تو وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ کے معنی عملت عملا ساخرا مستہزا کے ہوں گے، کما فسر به ابن کثیر۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او یا تقول وہ کہے لو اگر ان اللہ یہ کہ اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا لکنت میں ضرور ہوتا من سے المتقین پرہیزگار، یا کہنے لگے اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں۔ جب حسرت و افسوس سے کام نہ چلے گا تو اپنا دل بہلانے کے لیے یہ عذر پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدا نے مجھ کو ہدایت نہ کی، وہ ہدایت کرنا چاہتا تو میں بھی آج متقین کے درجے میں پہنچ جاتا۔ اس کا جواب آگے آتا ہے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 5۔ اور ممکن ہے یہ کلام بطریق اعتذار و احتجاج نہ ہو بلکہ محض اظہار یاس کے طور پر ہو، یعنی میں اپنی سوء استعداد اور بدتمیزی کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اللہ مجھ کو راہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ اگر مجھ میں اہلیت و استعداد ہوتی اور اللہ میری دستگیری فرماتا تو میں بھی آج متقین کے زمرے میں شامل ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، او یا تقول وہ کہے حین جب ترا تو دیکھے العذاب عذاب لو ان کاش اگر لی میرے لیے کرۃ دوبارہ فاکونا تو میں ہو جاؤں من سے المحسنین نیکوکار جمع، یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو پھر جانا ملے تو میں ہو جاؤں نیکی والوں میں۔ جب حسرت و اعتذار دونوں بیکار ثابت ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اس وقت شدت اضطراب سے کہے گا کہ کس طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھوں میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ بلا ہاں قد جاءتک تحقیق تیرے پاس آئیں آیاتی میری آیات، فکذبت تو نے جٹلایا بہا انہیں، واستکبرت تو نے تکبر کیا، وکنت تو تھا من سے الکافرین کافروں۔ کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو جٹلایا اور غرور کیا، اور تو تھا منکروں میں، یعنی غلط کہتا ہے کہ کیا اللہ نے راہ نہیں دکھلائی تھی اور اپنے پیغمبروں کو نشانات اور احکام دے کر نہیں بھیجا تھا، مگر تو نے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔
جو کچھ کہا کیا غرور و تکبر سے اسے جھٹلاتا رہا۔ تیری شیخی قبول حق سے مانے رہی، اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ تو اس کی آیات کا انکار کرے گا اور تکبر و سرکشی سے پیش آئے گا۔ تیرے مزاج و طبیعت کی افتاد ہی ایسی ہے، اگر 1000 مرتبہ دنیا کی طرف لٹایا جائے تب بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آ سکتا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 28۔ ایسے لوگوں کی نسبت خدا کی عادت نہیں کہ ان کو عروج کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ترا تم دیکھو گے، الَّذِينَ كَذَبُوا، جن لوگوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم، ان کے چہرے، مسودۃ، سیاہ، الیسا، کیا نہیں، فی میں، جہنم، جہنم، مسوا، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والے۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے منہوں سیاہ، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور والوں کا۔ اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جھٹلانا، یہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ جھٹلانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ واقعہ میں کہی ہے۔ اس جھوٹ کی سیاہی قیامت کے دن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی۔ پہلے فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ میں 2 صفتیں کافر کی بیان ہوئی تھیں، تکذیب جو مشتمل ہے کذب پر، اور استکبار و غرور۔ یہاں بتلا دیا کہ کذب و دروغ سے ان کے منہ کالے ہوں گے، اور غرور و تکبر کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کہیں نہیں۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَيُنَجِّي، اور نجات دے گا اللہ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ جنہوں نے پرہیزگاری کی، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے ساتھ، لَا يَمَسُّهُمْ، نہ چھوئے گی انہیں، السُّوءُ، برائی، وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يَحْزَنُونَ، غمگین ہوں گے۔ اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے، ان کے بچاؤ کی جگہ نہ لگے ان کو برائی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو ان کی ازلی فوز و سعادت کی بدولت کامیابی کے اس بلند مقام پر پہنچائے گا، جہاں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہر طرح کے فکر و غم سے آزاد ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ خالق، پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر شے، وہو، اور وہ، علی پر، کل، ہر شے، شیء، وکیل، نگہبان، اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ لہ مقالید، اس کے پاس کنجیاں، سماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین، والذین، جو لوگ، کفروا، منکر ہوئے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے، اولئک، وہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے۔ یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے؟ چاہیے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اس کی رحمت کی امیدوار رہے۔ کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے؟